دوستو ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ بیان کو پورا سن کر جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں بیان کو سنتے ہیں۔ ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ۔ وہ پیغمبر کی گھر والی ہے، فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ، دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو، اور صدقہ کر دو، اور اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، او میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی
اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او میرے باپ ابا، جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں، 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی، مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔ بس آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, कयामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अजर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सर डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता है बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवाइद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफहूम समझा दिया। जानती किस तरीके से समझाया जाए। अब आप बिल्कुल जरा इब्तिदा की तरफ आए। हर चीज का मटेरियल आपको मालूम है। सारी दुनिया कहती आती है कि गुड़ डालो तो गुड़ का मजा आएगा, शक्कर डालोगे तो शक्कर का मजा आएगा, जितना खर्च करोगे उतना ही मजा आएगा, वैसा ही लुत्फ आएगा। यानी हर चीज का जैसा मटेरियल वैसा ही माल तैयार होगा। कभी इंसान ने भी गौर किया अपने मटेरियल की तरफ कि मैं बना की चीज से हूं? कभी आदमी ने भी सोचा कि मेरा मटेरियल क्या है? हालांकि कुरान करीम ललकार की आवाज देता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन,
ثم جعلناه نطفة من ماء مهين، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا، تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں،
اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوگی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے. کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی. فرمایا یا ایوہ الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایوہ الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایوہ الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا. ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں. اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے. اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا. فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو. فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے. تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ. فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تب بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے. مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی.
ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، تب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا۔ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نل کے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ